السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل میں آپ کو قرآنی واقعات اور بہت سی دینی معلومات دوں گا، اس لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم سیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا واقعہ۔ کے علاقے موصل میں قوم یونس رہتی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں بحکم الہی نزول عذاب کی خبر دی۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر وہ رات کو یہاں رکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن اگر وہ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ شب میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے اور صبح کو عذاب کے آثار جو ہیں وہ آسمان پر نمودار ہو گئے، جس میں گہرے سیاہ رنگ کے بادل اور دھواں کثیر جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کی لیکن انہیں نہ پایا۔ تب سارے بوڑھے، بچے اور عورتیں انہوں نے اجتماعی توبہ استغفار کی اور موٹے کپڑے پہن کر جنگل کی طرف نکل گئے، اور سب نے بارگاہ الہی میں گریزاری شروع کی اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لائے اور توبہ کی۔ جو مظالم ان سے ہوئے تھے ان کو دفع کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر ایک پتھر دوسرے کا کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر پتھر نکال دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نزول عذاب کے بعد فرعون کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو قوم یونس کی توبہ قبول فرمانے اور عذاب اٹھا دینے میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کرم خاص تھا قوم حضرت یونس کے ساتھ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فرعون عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لایا جبکہ امید زندگانی باقی نہ تھی، اور قوم یونس علیہ السلام نے جب عذاب قریب ہوا تو اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ایمان لے آئے، اور اللہ قلوب کا جاننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں یوں فرمایا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ سورہ یونس۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے عذاب کے اثرات نہیں دیکھے تو وہ حیران رہ گئے۔ تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لائیں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں نے ان کو عذاب کی پیش گوئی کر کے یہاں سے چلا گیا تھا، اب یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ نے یہ کہا اور غصے سے شہر سے باہر نکل گئے۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب بیچ میں ایک جگہ پہ رک گئی تو وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کشتی رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی غلام بھاگا ہوا ہے۔ ملاح نے قرآن اندازی کی اور قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور خود چلے گئے۔ اتنے میں فوراً ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ اس کے پیٹ میں مقید ہو کر رہ گئے۔ آپ نے وہاں ایک مشہور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کر دیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اگلنے کے بعد آپ کافی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ کی کرامت سے وہاں پہ کدو کی ایک بیل اگائی اور آپ نے کچھ دیر وہاں پہ آرام کیا۔ جب آپ نے کچھ بہتر محسوس کیا تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے اور وہ لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ آپ کے پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔